السلام علیکم دوستو، اردو ہارر کہانیوں میں خوش آمدید۔ کیا آپ تیار ہیں جنات کی کہانی سننے کے لیے؟ تو آئیے دوستو، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اندھیری رات کا سماں تھا۔ جنگل کی خاموشی میں دور ایک پرانی حویلی کے در و دیوار سسک رہے تھے۔ اس حویلی میں قدم رکھتے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے دیواروں نے صدیوں کے راز اپنے اندر چھپا رکھے ہوں۔ حویلی کی کھڑکیوں سے ٹمٹماتی روشنی باہر آ رہی تھی، مگر وہ روشنی عام شمعوں کی نہ تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سرخی مائل رنگ شامل تھا جو دیکھنے والے کے دل میں انجانی لرزہ پیدا کرتا تھا۔ اور اس حویلی میں رہتی تھی عالیہ، ایک حسین مگر تنہا لڑکی، جس کے حسن کی تعریف کرتے کرتے لوگ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی بھول جاتے۔ عالیہ کو اکثر رات کے سناٹے میں کوئی سرگوشی سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی اس کے کانوں کے قریب آ کر آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ وہ ڈرتی بھی تھی، مگر اس سرگوشی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک رات جب بارش طوفانی انداز میں برس رہی تھی، عالیہ نے محسوس کیا کہ اس کے کمرے کی شیشے کی کھڑکی کے پار کوئی کھڑا ہے، اور اس کی آنکھیں کوئلوں کی مانند تھیں، مگر چہرے پر وہ جاذبیت تھی جو کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ عالیہ کی سانسیں رک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر خوف کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی چاہت بھی اس کے وجود کو گھیرنے لگی۔ وہ جن تھا، مگر عام جن نہیں، وہ ایک عاشق تھا جو صدیوں سے عالیہ جیسی کسی دلدار روح کا منتظر تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں ڈر اور خواہش دونوں رقص کر رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس کی ٹانگیں جیسے زمین میں دھس گئی ہوں۔ کھڑکی کے پار کھڑا وہ جن آہستہ آہستہ دھند کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا وجود ہوا کی مانند تھا، مگر آنکھوں کی تپش اور لبوں پر دھیما سا تبسم جیسے وہ صدیوں کی بھوک مٹانے آیا ہو۔ عالیہ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے لبوں سے آواز نہ نکل سکی۔ جن نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں وہ ہوں جو برسوں سے تمہیں چاہتا ہوں۔ عالیہ کے کانوں میں اس کی سرگوشی بجلی کی مانند گونجی۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور سانسیں بے قابو ہونے لگیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ خوف ہے یا وہ کشش جو اس کے بدن کو لرزتے ہوئے بھی آگ کی طرح جلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی، مگر عالیہ کے وجود میں حرارت دوڑ رہی تھی۔ وہ قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ لمحہ بھر کو عالیہ نے خود کو اس کے سحر میں قید پایا۔ اس کی نگاہوں نے جیسے اس کے دل کی ہر دیوار توڑ دی ہو۔ عالیہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی، یہ پراسرار جن صرف ایک سایہ نہیں، بلکہ ایک ایسا عاشق ہے جس کی چاہت اسے اپنے وجود سے بھی انکار پر مجبور کر سکتی ہے۔ عالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نظریں جھکائیں، مگر جن کی نگاہوں کا جادو اتنا گہرا تھا کہ وہ خود کو دوبارہ اس کی آنکھوں میں کھو دینے پر مجبور ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں اس کی موجودگی نے ایک ایسا اثر پیدا کیا تھا جیسے ہوا کا ہر جھونکا صرف ان دونوں گرد رقص کر رہا ہو۔ عالیہ کے لب کپ کپانے لگے اور اس کے دل سے ایک مدھم سا سوال اٹھا، تم کون ہو اور مجھ سے کیوں؟ جن مسکرا کر بولا، میں وہ ہوں جو تمہاری تنہائی کا ساتھی بننے آیا ہوں۔ تمہارے ہر خواب میں جو پرچھائی دکھائی دیتی ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کے الفاظ میں وہ سحر تھا جو کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ عالیہ نے محسوس کیا جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ کوئی اور چیز دوڑنے لگی ہو، ایک نشہ، ایک خواہش۔ وہ ڈرتی بھی تھی، مگر اس کشش سے انکار کرنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ جن نے دھیرے سے ہاتھ پکڑا اور عالیہ کے رخسار کے قریب فضا کو چھوا، اور وہ لمحہ ایسے لگا جیسے اس کی روح کو کسی نے لمس کیا ہو۔ کھڑکی سے باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ بجلی کی کڑک نے لمحہ بھر کو کمرہ روشن کیا، اور عالیہ نے صاف دیکھا کہ جن کا وجود دھند میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کا لمس اس کی قربت عام انسان سے زیادہ حقیقت رکھتی تھی۔ عالیہ کے دل میں اب یہ خوف سا لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کی محبت میں قید نہ ہو جائے۔ عالیہ کی سانسوں کی لرزش کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جن آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا
اور اس کے گرد ایک انجانی ہوا سے لپٹنے لگی۔ وہ ہوا سرد بھی تھی اور گرم بھی، جیسے اس میں آگ اور برف دونوں چھپے ہوں۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بستر کے کنارے پر جما دیے تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ جن کی نگاہوں میں ایک عجیب جنون تھا، ایسا جنون جو عشق اور وحشت دونوں کا ملاپ لگتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں صدیوں سے قید میں رہا ہوں، ہر رات تمہیں دیکھتا رہا ہوں، تمہارے خوابوں میں آتا رہا ہوں۔ عالیہ حیران رہ گئی کہ وہ کیسے اس کے خوابوں کا ذکر کر رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ کئی بار اسے ایک ہی خواب آتا تھا جہاں دھند میں لپٹا ایک سایہ اس کی طرف بڑھتا تھا اور وہ جاگ کر کانپ جاتی تھی۔ اب وہ سایہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہ تھے، یہ کسی انجان جذبے کے تھے۔ جن نے اس کے قریب جھک کر کہا، تم میرے لیے وہ روشنی ہو جس نے اندھیروں میں میرا ساتھ دیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عالیہ نے تھوڑی ہمت جٹائی اور کہا، لیکن تم انسان نہیں ہو، تم میرے لیے کیا ہو سکتے ہو؟ جن کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو تمہیں وہاں لے جا سکتا ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں محبت کا انجام نہیں ہوتا۔ عالیہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی جھلک ایک ساتھ چمکی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوگا جو اسے ابدی محبت کی پیشکش دے رہی ہے۔ کمرے میں موجود آئینہ اچانک ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ بکھر گیا۔ عالیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو جن کی آنکھوں میں روشنی کی تیز کرنیں بھڑک اٹھیں۔ وہ لمحہ اتنا پراسرار تھا کہ عالیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ عشق صرف دل کا کھیل نہیں بلکہ اس کی روح کی قیمت مانگتا ہے۔ باہر طوفان شدت اختیار کر چکا تھا۔ کھڑکی سے بارش کے قطروں کی بجائے یوں لگتا تھا جیسے سرخ خون کی چھینٹیں گر رہی ہوں۔ عالیہ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر دہل گئیں۔ اس نے جن کی طرف دیکھا تو اس کے وجود سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس دھوئیں میں عجیب سی تصویریں بن رہی تھیں، کبھی ایک دل کی شکل، کبھی ایک قید خانے کے دروازے کی۔ جن بولا، یہ سب میری حقیقت ہے، اگر تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب قبول کرنا ہوگا۔ عالیہ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر پھر بھی اس کے دل کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اس وجود کو کھونا نہیں چاہتی۔ اسی لمحے عالیہ نے خود کو جن کے قریب اور زیادہ محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت عام نہیں، یہ ایک ایسی راہ ہے جس میں ہر قدم پر اندھیرا، ہر موڑ پر خطرہ چھپا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کشش کو رد نہیں کر پائے گی۔ عالیہ نے جن کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں قدم رکھ چلی ہو، وہ دنیا جہاں وقت رکا ہوا ہو، جہاں خاموشی چیخوں سے زیادہ گونجتی تھی۔ اچانک جن نے اس کے ہاتھ کو اپنے لمس میں لیا۔ عالیہ کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے اس کے اندر کی ہر رگ جاگ اٹھی ہو۔ اسی لمحے اس نے جان لیا کہ وہ اس جن کے حصار سے باہر نہیں جا سکتی۔ جن بولا، تمہارا وجود میرے لیے وہ خزانہ ہے جس کے لیے میں نے صدیوں کا اندھیرا جھیلا ہے۔ عالیہ کے دل نے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عشق اسے موت کے دہانے تک لے جا سکتا ہے، مگر اس کی روح میں ایک آگ بھڑک رہی تھی جو اسے اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز ٹوٹنے اور بکھرنے لگی، مگر عالیہ کی نظریں صرف اس پراسرار عاشق پر جمی رہیں۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر سائے رقص کرنے لگے۔ ان سایوں کی چیخیں سن کر عالیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب آوازوں میں وہ ایک آواز سن سکتی تھی جو مسلسل کہہ رہی تھی، عالیہ تم میری ہو۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے کان بند کیے، مگر آوازیں اور بلند ہوتی گئیں۔ جن اس کے قریب آ کر بولا، یہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ اندھیرے جانتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے قبول کر لیا تو تم ان پر غالب آ جاؤ گی۔ عالیہ نے تھوڑا حوصلہ کر کے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ عشق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے اور اس میں اس کی قسمت جا جڑی ہے۔ اسی لمحے وہ فیصلہ کرنے کے قریب تھی کہ اپنی زندگی عام انسانوں کی طرح گزارے یا اس اندھیرے کی محبت کو قبول کر کے ایک نئی حقیقت کا حصہ بن جائے۔
رات گہری ہو چکی تھی اور باہر کی بارش ایک سرگوشی کی طرح حویلی کو گھیر رہی تھی۔ عالیہ کے لب کپ کپائے اور اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں تمہارا ساتھ قبول کروں گی تو مجھے کیا کھونا پڑے گا؟ جن نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، تمہیں اپنی سانسوں کی قید چھوڑنی ہوگی، تمہیں انسانوں کی دنیا سے منہ موڑنا ہوگا۔ عالیہ پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن پھر اس کے دل نے اسے یاد دلایا کہ اس دنیا میں وہ اکیلی تھی، بے سہارا تھی، اور جو چاہت اسے کبھی انسانوں سے نہ ملی وہ اسے اس اندھیرے کے عاشق کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور قدم آگے بڑھایا۔ اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس پراسرار محبت کے حوالے کر دے گی، چاہے انجام کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ عالیہ نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، کمرے کی فضا بدل گئی۔ جلتی ہوئی شمعیں نیلی روشنی میں ڈھل گئیں اور فرش پر عجیب نشانات ابھرنے لگے۔ وہ نشان کسی پراسرار زبان میں تھے، جنہیں دیکھ کر عالیہ کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ جن نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہ ہماری تقدیر کی لکیر ہے، تمہارا وجود اب ان نشانات میں لکھا جا رہا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ یہ محبت صرف چاہت نہیں بلکہ ایک معاہدہ ہے جس میں اس کی روح داؤ پر لگ چکی ہے۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے سرد ہوائیں چلنے لگیں اور ان ہواؤں کے ساتھ صدیوں پرانی آوازیں بلند ہوئیں، یہ عشق تمہیں اندھیروں میں لے جائے گا، یہ عشق تمہیں ختم کر دے گا۔ لیکن عالیہ کے دل نے بغاوت کر دی تھی۔ اس نے جن کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں تیار ہوں، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ جن کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے عالیہ کو اپنی جانب کھینچا۔ اس کے درمیان فاصلے مٹنے لگے اور کمرہ ایک بار پھر دھند میں ڈوب گیا۔ اچانک ایک تیز چیخ سنائی دی، جو شاید کسی اور دنیا سے آئی تھی۔ عالیہ کا دل کانپ اٹھا، مگر جن نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، یہ چیخیں تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ میری قید کا حصہ ہیں، لیکن آج تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ عالیہ کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ وہ خود کو ایک ایسے حصار میں محسوس کر رہی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ قید خوفناک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ قید ایسی تھی جس میں محبت کی شدت اور جذبے کی آگ دونوں شامل تھے۔ اسی لمحے عالیہ نے خود کو مکمل طور پر اس پراسرار وجود کے سپرد کر دیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک پرانی ویران حویلی کے اندر پایا۔ حویلی کی دیواروں پر پرانے چراغ جل رہے تھے، جیسے کسی نے اس کے لیے سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا ہو۔ چاروں طرف پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں اور دیواروں پر خون کی لکیریں جیسے وقت کے ساتھ جم گئی ہوں۔ وہ حیران رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جن اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں اب سرخی کی بجائے محبت کی چمک تھی۔ وہ بولا، یہ میرا جہاں ہے اور اب تمہارا بھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ دیواروں پر لٹکی تصویروں میں چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اسی کا ہے۔ مختلف لباس، مختلف زمانے، مگر چہرہ ہمیشہ ایک جیسا۔ اس کی سانسیں رک گئی، خوف اور حیرت سے اسے جکڑ لیا۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ سب کیا ہے؟ جن قریب آیا، اس نے کان میں پاس آ کر جھک کر بولا، یہ ثبوت ہے کہ تم میری ہو، ہر زمانے میں، ہر جنم میں، اور اب ہمیشہ کے لیے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر نکلنے لگی اور وجود کانپنے لگا۔ حویلی کے اندر ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی، مگر اس روشنی میں بھی عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ جن اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بڑے کمرے میں لے گیا، جہاں زمین پر سرخ قالین اور دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں۔ ان تصویروں میں ایک ہی چہرہ بار بار بنا تھا اور وہ چہرہ بالکل اسی جیسا تھا جو لڑکی کے پاس تھا۔ وہ بڑبڑا گئی، یہ سب میری تصویریں کیوں ہیں؟ جن مسکرایا اور بولا، تم میری مقدر ہو، ہر جنم میں، ہر زمانے میں تم صرف میری ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدت اور لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ جن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اس کے دل میں خوف اور محبت دونوں ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔
اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، کھڑکیوں سے تیز ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے اور شعلے بلند ہو گئے۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جیسے ہی کھولیں تو دیکھا کہ وہ قالین پر نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھی، جس نے اس کے ڈر اپنے بازوؤں کی زنجیریں بنا دی تھیں۔ اس کی سانسیں اس کے قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ دو، لیکن جن نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، خاموش، محبت میں آواز نہیں، صرف احساس ہوتا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اپنی آنکھوں میں اس کو قید کر لیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ خود اپنی مرضی سے قید ہونا چاہتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب خوف سے زیادہ خواہش میں بدلنے لگی تھیں۔ رات گہری ہو گئی اور حویلی کے باہر کالی آندھی چل رہی تھی۔ کمرے میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں اب وحشت کم اور محبت زیادہ تھی۔ اس نے کہا، یہ کہانی اب ختم نہیں ہوگی، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا، جہاں دھڑکن نہیں تھی، صرف ایک سرد خلا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے لمس نے اسے چھوا، دھڑکن پیدا ہو گئی۔ جن کے لبوں پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھا، تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوف میں بھی تھی اور محبت میں بھی، جیسے دونوں احساسات اس کے وجود کو جکڑ چکے تھے۔ اسی لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کہانی عام نہیں، بلکہ ایک ایسی محبت ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے دل میں عجیب سی آگ جل رہی تھی۔ جن نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس کے لمس سے کمرہ جیسے زندہ ہو گیا ہو۔ دیواروں پر بنے پرانے نقش و نگار ہلنے لگے، کھڑکیوں سے آواز آنے والی ہوا کا شور مدھم ہو گیا، اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جن کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو کسی انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی جا سکتی، جیسے صدیوں کی تنہائی اور چاہت ایک ساتھ قید ہو۔ لڑکی کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، وہ خوف زدہ بھی تھی، اور جیسے اس کے وجود کا ہر ذرہ کسی انجانی کشش میں بندھا جا رہا تھا۔ جن نے مدھم آواز میں کہا، اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ اس کے یہ الفاظ دل کو کاٹنے جیسے تھے، مگر ساتھ ہی دل کے لہہ خانوں کو سہلانے جیسے بھی۔ لڑکی کی پلکیں جھک گئیں، مگر اس کی روح نے جیسے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ اسی لمحے اسے لگا کہ وہ چاہ کر بھی بچ نہیں سکتی، جیسے یہ قید اب سزا نہیں بلکہ اس کی تقدیر ہے۔ باہر آدھی رات کا شور بڑھتا گیا، بجلی کی کڑک نے حویلی کو ہلا دیا، مگر کمرے کے اندر صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، ایک انسانی اور ایک غیر انسانی، مگر دونوں ایک ہی ساز پر بج رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں جلتی ہوئی شمعیں اچانک بجھ گئیں، صرف جن کی آنکھوں کی روشنی باقی رہ گئی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ لڑکی کو لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ جن نے دھیرے سے اس کے بالوں کو چھوا تو اس کے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر اندر ہی اندر وہ لمحہ اسے قید کرنا چاہ رہا تھا۔ جن کی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں، جیسے سرد ہوا کسی جلتی آگ کو سہلا رہی ہو۔ لڑکی نے ہمت جٹائی اور کہا، یہ محبت نہیں، یہ سزا ہے۔ جن نے کہکا لگایا، ایسا کہکا جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا، اور لگا جیسے پورا محل اس آواز سے لرزا رہا ہو۔ اس نے کہا، محبت اور سزا میں کوئی فرق نہیں، دونوں انسان کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خوف اور خواہش ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے۔ اچانک چھت سے پرانے جھاڑ فانوس کے ٹکڑے نیچے گرے، مگر وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہلے۔ جن نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ کہانی ختم نہیں ہوگی، تم چاہو یا نہ چاہو، تم میری ہو چکی ہو۔ رات گہری سے گہری ہوتی گئی اور حویلی کی فضا جیسے بدلنے لگی۔ جن نے آہستگی سے لڑکی کے آنسو پونچھے اور کہا، انسان اور جن کا ملاپ کبھی ممکن نہیں سمجھا گیا، مگر تم نے میرے دل کو بدل دیا۔ اس کی آواز میں وحشت کم اور چاہت زیادہ تھی۔ لڑکی کے دل میں خوف ابھی بھی زندہ تھا، مگر اس کے لمس نے اسے خوف کو پگھلا دیا۔ کمرہ روشنی سے بھرنے لگا، جیسے کسی نے ستارے زمین پر اتار دیے ہوں۔ جن نے اس کے گرد اپنی باہیں مضبوطی سے لپیٹ لیں، اور لمحہ لمحہ دونوں کے وجود ایک دوسرے میں گھلنے لگے۔ وقت تھم سا گیا، ہوا کی سرسراہٹ رک گئی،
اور باہر کی دنیا جیسے ختم ہو گئی۔ اسی لمحے میں وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوب گئے۔ لڑکی نے پہلی بار اپنے خوف کو بھلا کر اس کو گلے لگایا، جیسے یہ اس کی تقدیر ہو۔ جن کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی اور اس نے کہا، اب تم میری دنیا کی ملکہ ہو اور جو جنم لے گا وہ ہماری محبت کی پہچان ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی لڑکی کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، مگر اندر کہیں ایک انوکھی خوشی نے جگہ بنا لی۔ وہ جان گئی کہ یہ کہانی عام نہیں رہی، اب یہ ایک ایسی محبت ہے جس کی اولاد بھی تاریخ میں اپنی پہچان چھوڑے گی۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوئی، لیکن کمرے کے اندر اب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لڑکی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا جن اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی نظریں بدل چکی تھیں، پہلے کی وحشت بھری چمک کی جگہ ایک عجیب سکون اور محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تم صرف میری نہیں رہی، تم میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ لڑکی کے دل میں ایک سوال اندر ہی اندر اچھلنے لگا، کیا واقعی انسان اور جن کا ملاپ ممکن ہے؟ اس کے جسم اور روح پر کل رات کے لمحے کندہ ہو چکے تھے اور اب وہ خود کو پہلے جیسی نہ محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کی سانسیں بھی اب صرف اس کی اپنی نہیں ہیں۔ جن نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، جہاں کل تک خلا تھا مگر آج ایک ہلکی سی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ دھڑکن تمہاری ہے اور جلد ہی یہ دھڑکن دو وجودوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ لڑکی کے لب کپ کپ آئے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ جن نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ لمحہ بھر کے لیے کمرہ روشنی سے بھر گیا اور دیواروں پر پرانے نقش جیسے زندہ ہو کر ناچنے لگے۔ باہر درختوں کی ٹہنیاں زور زور سے ہلنے لگیں، جیسے پوری کائنات نے اس اعلان کو سن لیا ہو کہ ایک نیا جنم ہونے والا ہے، جو نہ مکمل انسان ہوگا نہ مکمل جن، بلکہ دونوں کا ملاپ ہوگا۔ حویلی کی دیواریں جیسے نئی سانسیں لینے لگی تھیں، ہر کونے میں سرگوشیاں گونجنے لگیں جیسے پرانی روحیں جاگ گئی ہوں۔ لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور اس کے وجود میں عجیب سی تھکن اور کمزوری اتر رہی تھی، جیسے اس کا جسم اب کسی نئے بوجھ کو سنبھال رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، یہ کیسا احساس ہے؟ جن اس کے پیچھے آیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ صرف تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسا وجود پل رہا ہے جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں فخر بھی تھا اور خوف بھی۔ اچانک حویلی کے بڑے دروازے زور سے چرچرانے لگے اور ایک سرد ہوا کے جھونکے نے ساتھ کئی سائے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہ پرانے جن تھے جو اس حویلی کے رازوں کے نگہبان تھے۔ ان کی سرگوشیاں زنجیر کی طرح کمرے میں پھیل گئیں۔ ایک بھاری آواز گونجی، انسان اور جن کا ملاپ یہ ناپاک ہے، یہ بچہ دنیا کے توازن کو توڑ دے گا۔ لڑکی خوف سے پیچھے ہٹ گئی، مگر جن نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوطی سے کہا، یہ بچہ میرا فخر ہے، چاہے پوری کائنات خلاف ہو جائے۔ سائے تیز ہوا کی طرح چیخنے لگے، جیسے آنے والے طوفان کی خبر دے رہے ہوں۔ حویلی کی چھت پر کوے کائیں کائیں کرنے لگے اور زمین کے نیچے سے ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اس کی اولاد کا وجود نہ صرف محبت بلکہ خوف کی بھی علامت لائے گا۔ دن گزرتے گئے اور لڑکی کے وجود میں تبدیلیاں نمایاں ہونے لگیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی چھلکنے لگی۔ کبھی وہ روشنی اتنی تیز ہو جاتی کہ پورا کمرہ جگمگا اٹھتا اور کبھی وہ مدھم ہو کر اندھیروں میں ڈوب جاتی۔ اس کے ہاتھوں پر پرانے نقوش ابھرنے لگے، جیسے کسی نے جلتے لوہے کی چھری سے اس کی جلد پر نشان کر دیے ہوں۔ جن اس کے قریب بیٹھا، ہر لمحہ اس کی سانسوں کو دیکھتا اور کہتا، یہ تمہاری کمزوری نہیں، یہ اس بچے کی طاقت ہے جو دنیا کو بدلنے والا ہے۔ مگر لڑکی کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کو جب وہ سونے کی کوشش کرتی تو عجیب خواب اسے گھیر لیتے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ ایک آدھا انسان آدھا جن اس کے سامنے کھڑا ہے اور ساری کائنات اس کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے، اور کبھی وہ خواب میں دیکھتی کہ وہی وجود خون میں نہایا ہوا ہے اور ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ حویلی کے در و دیوار بھی اس کے ساتھ بدلنے لگے تھے۔ پرانی تصویریں کبھی مسکراتیں تو کبھی ان کے چہروں پر خون کے آنسو پھیلنے لگتے۔ آنگن کے کنویں سے رات کے وقت بچوں کے رونے کی آواز آتی،
جیسے آنے والا وجود اپنی آمد کا اعلان کر رہا ہو۔ لڑکی کا دل دھڑکنے لگتا، وہ جن کی طرف دیکھتی تو وہ سکون سے کہتا، یہ سب صرف شروعات ہے، تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ رات اپنے عروج پر تھی اور حویلی کے اوپر آسمان سرخ بادلوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر کمرے میں لڑکی درد سے کانپ رہی تھی اور اس کے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں اور کمرہ ہر لمحہ لرز رہا تھا۔ جن اس کے ساتھ کھڑا اس کے ہاتھ کو تھامے مسلسل کہہ رہا تھا، ہمت کرو، یہ لمحہ ہمارے نصیب کا سب سے بڑا راز ہے۔ باہر آندھی کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور پرانے جن چیخ چیخ کر بد دعائیں دے رہے تھے، مگر جیسے ہی پہلی چیخ فضا میں کھلی، کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے لبوں پر پہلی بار ایک مسکراہٹ آئی۔ جب اس نے اپنے سینے پر ننھے وجود کو محسوس کیا، ایک بچہ جو نہ مکمل انسان تھا نہ مکمل جن، بلکہ دونوں کی محبت کی علامت۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں عجیب سی روشنی تھی جو کمرے کی ہر تاریکی کو دور کر رہی تھی۔ پرانے جنات کی آوازیں دم توڑ گئیں، سائے غائب ہو گئے اور حویلی صدیوں بعد پہلی بار سکون میں ڈوب گئی۔ جن نے جھک کر لڑکی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یہ کہانی خوف سے شروع ہوئی تھی، مگر محبت نے اسے ہمیشہ کے لیے امر بنا دیا۔ لڑکی نے بچے کو اپنی باہوں میں لے کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں روشنی اور معصومیت جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ کہانی اب اندھیروں میں نہیں رہے گی، بلکہ ایک نئی زندگی، ایک نئی امید کی نشانی بن کر ہمیشہ یاد رہے گی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ حویلی جو صدیوں تک اندھیروں اور سرگوشیوں کی قید میں رہی تھی، اب روشنی اور زندگی سے بھر گئی۔ در و دیوار جو کبھی خوفناک لگتے تھے، اب خوشبوؤں اور ہنسی سے جگمگا اٹھے۔ لڑکی اپنے ننھے بچے کو باہوں میں لیے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور جن اس کے ساتھ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ سکون اور مکمل ہونے کا احساس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا سفر آسان نہیں تھا، مگر محبت نے ہر اندھیرے کو شکست دی۔ بچہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں ایسی روشنی تھی جو مستقبل کو بھی جگمگا دے۔ اسی لمحے لڑکی کے دل ہی دل میں کہا، یہ کہانی ختم کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ محبت مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ حویلی جو صدیوں تک اندھیروں میں ڈوبی رہی تھی، اب ایک نیا روپ دھارنے لگی اور وہاں خوف نہیں بلکہ سکون اور خوشیوں کا بسیرا لگنے لگا۔ لڑکی اور جن اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہنے لگے، جہاں ہر دن ان کے لیے ایک نئی خوشی لے کر آتا۔ بچہ کبھی ہنستا تو پوری فضا میں روشنی پھیل جاتی اور اس کی معصومیت نے حویلی کے پرانے زخموں کو بھی بھر دیا۔ جن اپنی محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتا اور کہتا، یہی میری حقیقت ہے، یہی میرا جہاں ہے۔ لڑکی بھی مسکرا کر جواب دیتی، ہم تینوں اب کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اسی لمحے حویلی کا ہر کونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ سب سے بڑی طاقت ہے جو خوف کو بھی مات دے سکتی ہے۔ یوں وہ تینوں ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔